الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل ایک ایشو چل رہا ہے قربانی کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو آج کل غربت بہت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنے کی قربانی لینی ہے اتنا کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی فلاحی کام کر دیں، کوئی نلکا لگوا دیں یا کوئی ایسا کام کر دیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ تو قربانی کرنے سے جو ہے وہ کیا ملے گا، اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ قربانی کیوں کرتے ہیں۔ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور غریبوں کی مدد ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ فلاحی کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ مسجد ہم کیوں بنواتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ غریبوں کی مدد ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نہیں جی قربانی نہ کرو، قربانی نہ کرو، قربانی کے پیسوں سے جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دو، اس کی بیٹی کی شادی کروا دو یا اس طرح کا کوئی کام کر لو، اس سے کیا ہوگا جی؟ لوگوں کی ہیلپ ہوگی، لوگوں کی مدد ہوگی۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس کام کا، غریبوں کی مدد کا اللہ نے حکم دیا سارا سال کے لیے، سارا سال حکم ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو۔ جب تم 50 لاکھ کروڑ روپیہ اپنی شادی پر لگا رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہیں حکم ہے 50 لاکھ یا کروڑ روپیہ لگانے کی بجائے تم جو ہے وہ سمپل کر لو اس کو تھوڑا سا، اور اس میں وہ 1 لاکھ میں بھی تو شادی کر سکتا ہے، تو 5 لاکھ میں بھی کر سکتا ہے، وہ جو اوپر تو 45-40 لاکھ لگا رہا ہے زیادہ، وہ غریبوں میں بانٹنا۔ اس وقت تمہیں غریبوں کی یاد نہیں آئی؟ غریب تمہیں یاد آئے جب اللہ کا کوئی حکم کی پابندی ہو رہی ہو، اس وقت تجھے انسانیت یاد آتی ہے، اس وقت تجھے یاد آتا ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، اس وقت تجھے یاد آتا ہے کہ نہیں جی فلاحی کام، پانی کا کولر لگوا دیا یا کوئی نلکا لگوا دیا تو جی اس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا، میرے قربانی کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ پھر آ جاتا ہے جی نیتوں پر ثواب ملتا ہے، میری تو نیت یہ تھی۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، چوری کے پیسوں سے چوری کر کے اگر ایک بندہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کو نیت چاہے اس کی وجہ کتنی اچھی ہو، لیکن کر کے وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کسی سے جو ہے کسی کا حق مار کے وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی چاہے امیر کا بڑے کا حق مار رہا ہے اور غریب کی مدد کر رہا ہے، وہ صحیح کام نہیں کر رہا، چاہے نیت اس کی کتنی بھی اچھی ہو۔ شریعت تمہیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے تم نے یہ کام کرنا ہے، یہاں پر تم نے غریب کی مدد کرنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین ہے۔ قرآن کا نظام، زکوٰۃ کا نظام سب سے بہترین ہے۔ قرآن نے جو نظام لایا ہے، آج یہ جتنے بھائی، یہ جتنی بہنیں، یہ جتنے لوگ، یہ جتنی یہ ایسی باتیں کرنے والے اور وہ محبتی مافیا جو یہ باتیں کرتے ہیں جی مسجد بنوانے سے بہتر ہے کسی غریب کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے، کسی غریب کو آٹا دے دیا جائے، قربانی کرنے سے بہتر ہے کوئی فلاحی کام کر لیا جائے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے کتنے لاکھوں ضائع کیے؟ تم صبح سے لے کر شام تک لاکھوں ضائع کرتے ہو، اس وقت تمہیں غریب یاد نہیں آتے۔ لیکن جب اللہ کے کسی حکم کی پابندی ہو رہی ہو، جب کسی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہو، جب سنت ابراہیم کو زندہ کیا جا رہا ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہو، اس وقت تمہیں یاد آتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی تھی۔ اس وقت تجھے یاد آتا ہے صرف اس لیے کہ یہ دین کی مخالفت کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ تو سنت کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ تو مخالف کرنا چاہتا ہے اس چیز کی جو دین کا بڑا ایک عمل ہے، اس عمل کو مٹانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی نہیں مٹے گی،
تم مٹ جاؤ گے مٹانے والو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو بندہ جس بندے میں استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس کے پاس استطاعت ہے جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے اندر استطاعت ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے یا نہیں کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اس مسئلے میں سمجھیے، اللہ سے ڈریے۔ یہ باتیں کرنا، کوئی بندہ کہتا ہے جی مسجد کو ایک سیمنٹ کی بوری دینے کی بجائے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری جو ہے وہ بھجوا دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ 100 مسجدیں بنوانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اللہ نے اس کو گھر جنت میں بنا دیا۔ میرے نبی نے مسجد بنوائی، پھر مسجد سے درس دیا، غریبوں کی مدد کرنی ہے، پھر مسجد سے درس دیا، بیوہ کی مدد کرنی ہے، پھر مسجد میں زکوٰۃ اکٹھی کی اور لوگوں میں غریبوں میں بانٹی۔ میرے نبی نے مسجد کو قلعہ بنایا۔ قلعہ ہی نہیں ہوگا تو تم کیسے دین کا کام کر لو گے؟ کیسے غریبوں کی مدد کر لو گے؟ کیسے دین کا جو ہے یہ نظام چلا لو گے؟ تو اس لیے یہ باتیں کرنا، یہ باتیں ہمیں صرف ان احکام میں آتی ہیں جب مسجد بن رہی ہو اس کی خدمت میں آتی ہیں، جب قربانی کا وقت ہو اس کی خدمت میں آتی ہیں۔ ہم نے 1 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے تب ہمیں یاد نہیں، ہم 20,000 والا موبائل رکھ کے 80,000 جو ہے وہ کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ ہم نے جو ہے وہ اتنا مہنگے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں یہ یاد نہیں میں 10,000 20,000 کے کپڑے پہنتا ہوں، میں 10,000 والی شوز پہنتا ہوں، مجھے یاد نہیں میں 1,000 والے کپڑے اور 1,000 والا شوز پہن کے باقی جو ہیں وہ غریب کی بیٹی پر لگا سکتا ہوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہوں، تب مجھے یاد نہیں آئے گا۔ یاد کب آئے گا؟ جب قربانی کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، جو بندہ اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ بندہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی اور اس کے اجر کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم